اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں درس حدیث جاری ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لیے درس حیات ہیں، ہماری زندگی کو درست کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. تو درس حدیث پیش کرتے ہوئے میں چند احادیث جو رمضان سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی گفتگو میں کے آغاز میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ میری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. حدیث کے اصطلاح میں ایسی احادیث کو جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے بجائے کوئی ایسی بات ذکر کی گئی ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیان فرمائی، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو اس سے اس آنے والی حدیث کی عظمت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہوتے ہیں مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہوتے ہیں. عام طور پر دنیا میں یہی اصول ہے کہ ہر انسان اپنے فائدے کے لیے، اپنی غرض کے لیے، اپنے کسی مفاد کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور جو بھی باتیں بیان کرتا ہے، تو انسان کے سب کام اس کے اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں مگر روزے کا فعل ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بنوں گا. ان الفاظ پر غور کریں تو روزے کی عظمت کا اندازہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن دیکھیں روزے کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی کام تو انسان اپنی خاطر کرتا ہے، یہ کام روزے کا جب ایک بندہ کرتا ہے تو وہ خدا کی خاطر کرتا ہے. تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، میں خود اس کی جزا بنوں گا. اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم وعدہ ہے کہ روزے کی جزا دنیا میں بھی اس کو ملتی ہوگی، بعد میں بھی ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی جزا بن جاؤں گا، خود اس کو جزا دوں گا اس نیکی کی کہ میری خاطر اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. تو بڑی عظمت ہے روزے کی جس کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اور اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود اس کی جزا بنوں گا، اور اس کی تشریح بھی بیان فرما دی کہ اس نیکی کے بدلے میں اسے اپنا دیدار نصیب کروں گا. اللہ تعالیٰ کا دیدار جس کو نصیب ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے. سب سے بڑی نعمت ایک انسان جو سوچ سکتا ہے، جس کی تمنا کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے مل جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت اور توفیق اس کو مل جائے. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی جزا بن جاتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے. یہ چھوٹا سا لفظ ہے ڈھال، یہ بڑا ہی معنی خیز لفظ ہے اور بہت ہی عمدہ بیان ہے. سب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیان کو بتایا ہے کہ روزہ ڈھال ہے.
ڈھال اس اوزار کو کہتے ہیں جو ایک سپاہی اپنے ہاتھ میں لے کر میدان جنگ میں اترتا ہے اور اس کے ذریعے دشمن کی طرف سے آنے والے وار کو، یا کوئی گولی چل رہی ہو، تلوار چل رہی ہو، تیر چل رہا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو چیز اس کے سامنے کرتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ یہ جنگ کے میدان کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور اس طرح سمجھو کہ پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے، نہ شور و شر کرے۔ شرط یہ ہے کہ انسان وہ روزہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے سب حکموں پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی پابندی کرتے ہوئے رکھے۔ اور اس کا بتایا، اس مثال دی گئی ہے کہ اس روزے کے بعد نہ تو وہ شخص بیہودہ باتیں کرے، نہ شور و شر کرے۔ وہ ایک بنیادی بات ہے کہ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زبان پر پوری طرح کنٹرول کرنا چاہیے۔ کوئی بیہودہ، کوئی لغو، کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ کی بات، کوئی دھوکے کی بات ہرگز اس کی زبان سے صادر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ الفاظ اس طرح ہیں کہ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑے یا لڑائی جھگڑا کرے تو وہ جواب میں صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک روزہ دار کی پرامن زندگی کا کیا خوبصورت نقشہ ہے جو اس میں کھینچا گیا ہے کہ دنیا میں بسا اوقات انسان خود پابندی بھی کرے اچھی زبان کی، لیکن ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوسرا آدمی بد زبانی کرے، گالی گلوچ کرے، جھوٹ کی بات کرے، اور ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھتے ہوئے وہ بیہودہ باتوں سے بچے، نہ شور و شر کرے، اور اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑے جھگڑے تو وہ اس کے جواب میں صرف اتنا کہے کہ میں تو روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا عظیم شان ہے ایک روزہ دار کی کہ دوسرے لڑائی کرنا چاہیں تب بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، اس لیے میں لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دوں گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ کیا عظیم مقصد ہے اور کیا عظیم نصب العین ہے جو روزہ دار کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پھر حدیث قدسی کے الفاظ جاری ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے روزے کے عظمت کی۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ روزہ رکھنے سے جب انسان کافی دیر تک کچھ کھاتا نہیں پیتا نہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کھاتا پیتا نہیں تو بعض اوقات کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ خفیف قسم کی بدبو وہاں سے آئے، اس قسم کا سانس آئے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حدیث قدسی ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو کس قدر محبت اور پیار سے دیکھتا ہے کہ اس کی دنیا کے لوگوں کو بظاہر ایک کمزوری نظر آنے والی بات بھی اللہ تعالیٰ کو مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کیونکہ اس نے اپنا یہ حال خدا تعالیٰ کی خاطر کیا، خدا تعالیٰ کی خاطر اس نے روزہ رکھا، اور یہ کیفیت پیدا ہوئی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ انسان روزہ رکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اطمینان ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک نیک کام کیا۔
فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزے کا افطار کرتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اسے اس کی جزا اور اجر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ روزہ دار افطار کرتا ہے، اس کے کچھ پیتا ہے، کچھ کھاتا ہے، تو اس کی جسم میں ایک طاقت آ جاتی ہے، اس کو ایک خوشی مقدر ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کو پورا کیا اور میں اپنی معمول کی زندگی پر آ گیا ہوں۔ تو جب وہ افطار کرتا ہے، روزہ دار خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ دوسری بڑی نیکی اور دوسرا بڑا اجر ایک روزہ رکھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس سے بڑی دولت انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی دولت اس سے بڑھ کے نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر صدق کے دل سے انسان ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ حدیث قدسی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس بات پر گواہ ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ملاقات کی اور دیدار کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو یہ بہت انعام ہے، ہم سب کو یہ انعام یاد رکھنا چاہیے اور اس کے حصول کی جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔